أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي خلدت البركته بذاته محياه وتعطى الأوالي بطيبه وذكره ورحمه. برادران طریق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ، یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں جس میں بیٹھنے والا ہر شخص بخشا گیا. طویل حدیث مبارکہ ہم کئی بار سن چکے ہیں تجدید ایمان کے لیے. پھر ایک مرتبہ کہ جب زمین پر کسی مقام پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، زمین پہ کسی مقام پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کی گفتگو ہوتی ہے، تو جب زمین پر بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان پر ان بندوں کو یاد کرتا ہے. تو اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کس کو یاد کر رہا؟ ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تیری اجازت ہے. اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے. وہ فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور زمین کے فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں کہاں رہتا؟ تو زمین کے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیوں؟ کیونکہ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ آسمان پہ یاد کرتا ہے. تو زمین کے فرشتے بولتے ہیں کہ کون ہے ایسے بندے ان کو اللہ تعالیٰ آسمان پہ یاد کر رہا، ہم بھی ان سے ملنا چاہیں گے. اور وہ فرشتے، زمین کے اور آسمان کے دونوں فرشتے اس محفل میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جب تک محفل چلتی ہے اور محفل میں وہ بیٹھے رہتے ہیں. یہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے. محفل ختم ہونے کے بعد زمین کے فرشتے اپنے مقام پہ چلے جاتے ہیں، آسمان کے فرشتے اپنے مقام پہ چلے جاتے ہیں. جب فرشتے داخل ہوتے ہیں اپنے مقرب اپنے خاص مقام پہ، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اے فرشتے کہاں سے آ رہے ہو؟ حالانکہ اللہ سے اجازت لے کے آئے وہ لوگ، پھر بھی اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے ان سے اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ ہم فلاں بن فلاں محفل سے آ رہے ہیں. اللہ پوچھتا ہے کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے، تیرا شکر ادا کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے سوال کرتا ہے کیا ان لوگوں نے میری جنت دیکھی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تیری جنت نہیں دیکھی. اور اگر جنت دیکھ لیتے میری تو فرشتے کہتے ہیں کہ ساری زندگی ساری حیات تیری حمد و ثنا تیرا شکر گزاری میں گزار دیتے. اور کیا کر رہے تھے؟ تم تجھ سے معافی طلب کر رہے تھے، استغفار کر رہے تھے. کیا انہوں نے میری دوزخ دیکھی؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ تیری دوزخ نہیں دیکھی. اگر دوزخ دیکھ لیتے ساری زندگی ساری حیات تجھ سے استغفار میں لگ جاتے، معافی مانگنے میں لگ جاتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہو، اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان تمام کو بخش دیا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی گواہی میں رکھ رہا. کیوں؟ کیونکہ فرشتے انسان کی پیدائش پہ اعتراض کیے تھے. جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتے اعتراض کیے تھے اے اللہ تو کیوں پیدا فرماتا ہے ان لوگوں کو جو زمین پہ فتنہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ.
ہم ہیں تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری بڑائی بیان کرنے کے لیے، تقدس بیان کرنے کے لیے۔ ہمیں تو کیوں اس انسان کو پیدا کرتا ہے جو زمین پہ فتنہ فساد پیدا کرے گا، خون ریزی کرے گا؟ ہمیں تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری عبادت کرنے کے لیے، تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے۔ تو یہ آیت میں ایک تشریح ملتی ہے ہم کو، یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی عبادت کے لیے، حمد و ثنا کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ عبادت کرنے کے لیے تو اجزا ہزار فرشتے موجود تھے اللہ کے پاس، اجزا ہزار فرشتے موجود تھے اللہ کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ جب فرشتے اعتراض کرے تو انہیں فرشتوں کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ بولا، اے فرشتے تم گواہ رہو، میں نے ان تمام کو بخش دیا جو اس محفل میں بیٹھے تھے۔ فرشتے اعتراض کرتے ہیں، کیا ہے اللہ، ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے، ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو دیکھنے کے لیے آئے تھے محفل میں کیا ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ان کو بھی بخش دیا، یعنی جو اس محفل میں آیا بخشا گیا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اور یہ محافل ہم کو بزرگان دین لگا کے دیے۔ یہ محفل جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اللہ کا خوف ہم کو دلایا جاتا ہے، اللہ کا استغفار ہم کو بتایا جاتا ہے، یہ محفل ہم کو بزرگان دین لگا کے دے۔ اللہ کا احسان، ہم اللہ کا بے انتہا شکر گزار بندہ اللہ کا شکر گزار ہونا، ہر لمحہ بندہ اللہ کی شکر گزاری میں رہنا۔ جو بندہ اللہ کی شکر گزاری کے خلاف ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کے غضب میں آ جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے غضب میں آ گیا سمجھنا اس کے لیے دنیا بھی جہنم، آخرت بھی جہنم۔ آخرت میں تو مستقل ہمیشہ کی جہنم، دنیا بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم بناتے ہیں، گرچہ کہ وہ دنیاوی اعتبار سے کروڑوں پتی ہو، ارب پتی ہو، ملک کا سربراہ ہونے دو، لیکن وہ اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکتا، سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، ہمیشہ پریشان۔ 1 کروڑ اس کے پاس ہیں، پھر 1 لاکھ کی اس کو ضرورت ہوگی، 10 کروڑ ہوں گے اس کے پاس، پھر 2 لاکھ کی اس کو ضرورت ہوگی۔ اور جو توکل کرتا ہے، جو سکون میں ہوتا ہے، 1000 روپے بھی اس کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ 100 روپے اس کا بچا کے رکھتا، پھر بھی 100 روپے ایمرجنسی میں ہے بھی، الحمدللہ کچھ ہوا تو میں ہاسپٹل جا سکتا ہوں، قریب دواخانہ جا سکتا ہوں۔ یہ اللہ کے انعام ہے۔ ہم اللہ سے ہمیشہ اللہ کی برکت طلب کرنا، افلاس سے بچنا، افلاس سے سرکار سے پناہ مانگے، غربت سے نہیں، غربت سے نہیں، غریبی الگ ہے، افلاس الگ ہے، غریبی الگ ہے، افلاس الگ ہے۔ یہ ہم سمجھنا، عام طور پر کیا سمجھتے ہیں؟ غربت کو افلاس سمجھتے ہیں، غربت کو ہم افلاس سمجھتے ہیں۔ افلاس الگ ہے، غربت الگ ہے۔ افلاس یعنی جس محفل سے، جس چیز سے برکت اڑ جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، وہ افلاس ہے۔ غریبی میں افلاس نہیں رہتا، دولت مند کے پاس بھی افلاس رہتا، ہمیشہ پریشان، دندینوں کا پھر 100 جمع کرنے کی چکر میں پھر دندینے ہوتے، پھر 100 کرنے کی فکر میں لگ جاتا، ساری زندگی اسی تکدو میں ختم ہو جاتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ جو چیز ہے یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان والا بنانا، اللہ تعالیٰ ہم کو کیسے بنانا؟ ایمان والا بنانا۔ ہم ایمان والے اگر ہے تو پھر یہ چیز ہم سے دور ہوتی۔ ایمان والے بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا بھائی؟ ایمان والے بننا ہے، ایمان والے بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایمان والے بننے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا ہے، توکل کرتے رہنا ہے، اور اپنا امتحان آپ لیتے رہنا۔ ہمارے قبلہ بولتے بھائی باہر والے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا ٹیسٹر اپنے ساتھ رکھو، اپنا ٹیسٹر اپنے ساتھ رکھو، جب بھی کچھ مصیبت پریشانی آ جائے تم دیکھ لو کیا تمہاری توجہ اللہ کی جانب ہے کسی غیر کی جانب ہے۔ اور ایمان والے کی جو علامتیں ہیں، ایک علامت سرکل سمجھو، بہت آسان علامت جو سرکل نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کچھ نیک کام کرتے ہو، اگر تم کچھ اچھا کام کرتے ہو اور تمہارے دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اگر تم کچھ گناہ کرتے ہو، کچھ غلط کام کرتے ہو تو شرمندگی، افسوس ہوتا ہے، تو سمجھو کہ تم ایمان والے ہو۔ اور
انسان کا مرتبہ بلند کیوں ہو رہا بھائی فرشتوں سے؟ انسان کا مرتبہ فرشتوں سے بلند کیوں ہو رہا؟ بلند اسی لیے ہو رہا، فرشتے کیا ہے؟ فرشتوں کو نہ شر ہے نہ شہوت ہے، کوئی چیز نہیں، لوگ سکون سے عبادت میں لگے ہوئے، ایسی عبادت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایسی عبادت جہاں پہ شیطان روڑے ڈال رہا بیچ میں، عبادت کرنے نہیں دے رہا ہم کو، ہمارے قلب میں وسوسے ڈال رہا، ہم کو اللہ سے دور کر رہا، اس کے بعد بھی ہم جہاد کرتے ہیں شیطان سے اور اللہ کی جانب متوجہ ہوگا۔ ایک مرتبہ علی رضی اللہ کی نماز کیسی مشہور ہے، آپ کے بارے میں تو کتنا واقعات تیر کا سب کو معلوم ہے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کے بھی سرکار کے پاس آئے، سرکار سے پوچھے، سرکار سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، علی رضی اللہ پوچھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے علی کیسی نماز ہوئی تمہاری آج کی؟ تو علی رضی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ آج کی نماز میری غارت ہو کے خراب ہو گئی، کیونکہ آپ غرق ہو کے نماز پڑھتے تھے، غرق ہو کے مطلب اپنے آپ سے چھوٹ کے نماز پڑھتے تھے، غرق ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ تو بولے کہ نماز غارت ہو گئی، کیوں کیا ہوا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا چادر دوں گا میں علی نماز کے بعد آؤ بول کے، تو میں نماز میں ایک وسوسہ آ گیا، خیال آ گیا کہ سرکار چادر دینے کے لیے بلائے، نئی چادر دیتے پرانی چادر دیتے نہیں معلوم، پھر کیا کرے تم؟ میں وسوسے کو چھٹک گیا، پھر نماز میں چلا گیا۔ تو بولے کہ یہ نماز تمہاری وہ تمام نمازوں سے بہتر نماز ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں جہاد ہے، شیطان آیا وسوسہ ڈالا، اس وسوسے کو نکال کے جہاد کرے پھر نماز میں واپس آئے۔ اسی لیے انسان کا مرتبہ فرشتوں سے افضل ہے، انسان کا مرتبہ فرشتوں سے افضل ہے کہ اتنی مصیبتیں، دنیا پیچھے لگی ہوئی ہے، دولت پیچھے لگی ہوئی ہے، دنیا کی محبت، شیطان ہے، نفس ہے، خواہشات ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اس کے بعد ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے بندہ اللہ کی طرف آتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا معبودوں کے بارے میں، جتنے معبود ہیں، ہاں کئی معبود اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا بولا کہ سب سے خطرناک معبود کون ہے؟ سب سے خطرناک معبود، جس کی میرا فون وہاں لگا ہوا ہے، اس میں ایک آیت ہے کہ کون ہے سب سے خطرناک معبود، سب سے زیادہ طاقتور معبود؟ انسان کا اپنا نفس ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے، جو خواہشات ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے، وہ معبود انسان کا اللہ کے خلاف لے جاتا ہے۔ خواہشات نفس، اپنے نفس کی جو خواہشات ہوتی ہیں اس کی جو پیروی کرتا ہے، اس کی جو پیروی کرتا ہے وہ انسان کا معبود ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، وہ ہم کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ سب سے خطرناک معبود، سامنے سے تمام معبودوں کو ہٹا سکتے ہیں، یہ بت ہٹ گیا، وہ بت ہٹ گیا، انہیں ہٹ گیا، انہیں ہٹ گیا، انہیں چلے گیا، انہیں چلے گیا، پھر کون بچے؟ جو دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ دل میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ کئی بت ہیں، لیکن ایک سب سے بڑا بت جو ہے ہماری اپنی خواہش نفس، ہمارے اپنے نفس کے خواہشات، ہمارے اپنے نفس کے خواہشات، جو ہماری خواہشات کی ہم پیروی کرتے ہیں، خواہشات کی ہم پیروی کرتے ہیں، اور ہماری نفس کی خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ تمام کی تمام نفس کی خواہشات اللہ کے خلاف ہوتی ہیں، تمام کی تمام نفس کی خواہشات اللہ کے خلاف ہوتی ہیں۔ جو بندہ جہاد کرتا ہے اس نفس کے خواہشات کے خلاف، وہ اللہ کے پاس مقبول ہے، وہ اللہ کے پاس مقبول ہے۔ اسی تک وہ تمہیں زندگی ختم ہو جانا، ایسے نہیں۔ میزان پہ کیا ہونے والا ہے بھائی؟ میزان پہ کیا ہوگا؟ اعمال تولے جائیں گے، میزان پہ اعمال تولے جائیں گے، ایک پلہ نیکیوں کا ہوگا، ایک پلہ گناہوں کا ہوگا، جو پلہ جھکے گا اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، نیکیوں کا پلہ جھکے گا جنت ملے گی، یہ گناہوں کا پلہ جھکے گا بندہ دوزخ میں جائے گا۔ مطلب اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولے کہ بندہ برے گناہوں سے پاک ہوگا، مطلب ناممکن، کوئی انسان گناہ سے پاک نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ السلام نے، گناہ انسان سے سرزد ہوتا، لیکن نیکیوں کی کثرت ہونا، کثرت نیکیوں کی ہونا، گناہ انسان سے سرزد ہوتا، شیطان لگا ہوا ہے پیچھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا بولے؟
بندہ اگر 70 مرتبہ گناہ کرتا ہے، 70 مرتبہ استغفار کرے گا، اس کو بخشنے کے لیے تیار ہوں بولے اللہ تعالیٰ۔ بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر میری طرف رجوع کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کے استغفار کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے نہیں کہ پورا نیکیوں کا پلڑا صرف نیکیاں ہی نیکیاں پلڑے میں ہے اور گناہ بالکل خالی ہے، ایسا نہیں۔ گناہ بندہ کرے گا، بندہ گندا بندہ ہے۔ انسان نسیان سے ہے بولتے، نسیان کے معنی ہے بھول جانا، نسیان کے معنی ہے بھول جانا، یعنی انسان کئی مرتبہ جو حق ہے اس کو بھول جاتا ہے، جو احکامات ہے اس کو بھول جاتا ہے، جو احکامات ہیں اس کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن پھر اس کو احساس ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ خیر اور شر دونوں رکھے۔ جب خیر غالب آتا ہے بندہ اللہ کی جانب رجوع ہوتا ہے، جب شر غالب آتا ہے بندہ شیطان کی جانب رجوع ہوتا ہے۔ اب ہم فکر میں لگے ہوئے رہنا، خیر غالب آ رہا شر آ رہا، خیر آ رہا شر آ رہا، آتے رہتے، دونوں ہمیشہ آتے رہتے، مسلسل لگے ہوئے رہتے۔ کوشش یہ کرنا ہم کہ شر کا غلبہ ہو، خیر کا غلبہ ہو۔ کوشش ہماری یہ ہونا کہ خیر کا غلبہ ہو، خیر بڑھتے جانا، شر کم ہوتے جانا، شر آہستہ 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 کم ہوتے 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 شر ختم کے قریب آ جاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کوشش کرنا، جہاد، یہ جہاد ہے۔ جہاد تلوار لے کے نکلنا، بندوق لے کے نکلنا، توپ لے کے نکل دینا، مشین گن چلا دینا معصوم لوگوں پہ، یہ جہاد نہیں ہے، یہ قتل ہے۔ ناحق کسی بھی انسان کا قتل کرے، اللہ کے پاس بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، ناحق اگر کسی کو قتل کرنا ہے۔ ہمارے پاس جہاد کا تصور غلط تصور بیٹھا ہوا ہے۔ جہاد ہم کو اپنے نفس سے کرنا ہے۔ ایک بتاؤ سرکل صاحب کیا ارشاد فرمائے کہ صحابہ کرام ایک جنگ سے تشریف لے کے آئے، لانے کے سرکل میں کیا ارشاد فرمایا، آؤ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف، یعنی چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ جاؤ۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ بولے کہ یا رسول اللہ ابھی جنگ کر کے آ رہے ہیں، سب زخمی ہیں، پریشان ہیں، اس سے جہاد اس سے بڑا اور کیا جہاد ہے؟ تو سرکل میں کیا ارشاد فرمایا کہ جہاں اپنے نفس سے جہاد کی طرف آ جاؤ۔ تو نفس سے جو جہاد کرنا ہے وہ تلوار سے جہاد کرنے سے بڑا جہاد ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ اکرام چھوٹے جہاد میں تھے ہم بڑے جہاد میں، صحابہ اکرام دونوں جہاد کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کو موقع مرتبہ عطا فرمایا، ان کو موقع ملا تو جہاد اصغر بھی کرے، جہاد اکبر بھی کرے۔ جہاد اکبر میں ہمیشہ رہتے تھے، وہ جہاد اکبر میں ہمیشہ رہتے تھے، اللہ کی جہاد میں اللہ کی طرف لگے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بنو امیہ کے ایک ہی بادشاہ، بہترین بادشاہ، بالکل مختصر وقفہ، کہا جاتا ہے کہ ان کا جو وقفہ تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا معاملہ ان کے برابر تھا۔ بنو امیہ کے بادشاہ تھے، بنو امیہ کے بادشاہ تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بادشاہ بننے سے پہلے، خلافت ملنے سے پہلے ارب پتی وہ ٹائم کے، اتنی دولت آپ کے پاس تھی، ایسا بہترین لباس ہمیشہ پہنتے تھے آپ کی اولاد بہترین لباس پہنتی، یعنی بے انتہا دولت کی ریل پیل تھی آپ کے پاس۔ آپ کو خلافت کا منصب دیا گیا یزید کے بعد، اس کے 2 بادشاہوں کے بعد جائے۔ تو جیسے ہی آپ بادشاہ بنے، اللہ کا خوف آپ کے اوپر طاری ہوا، آپ کیا کریں، سب کچھ اپنا اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، چھوڑ دیے۔ ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے ہیں، بیٹی کو آواز دیے بیٹی پانی لاؤ، ایک مرتبہ آواز دیے بیٹی پانی لاؤ، 2 مرتبہ آواز دیے بیٹی پانی لاؤ، 3 مرتبہ آواز دیے بیٹی پانی لاؤ، بیٹی پانی نہیں لا رہی۔ اتنی دیر میں بیوی پانی لے کے حاضر ہو گئے، تو غصے میں آگے بولے کہ کیا بات ہے، بیٹی میری بات نہیں سن رہی، نافرمان ہوگی میری بیٹی، پانی نہیں لا رہی۔ تو بیوی بولنے لگی کہ نافرمان نہیں ہوئی آپ کی بیٹی، آپ کی بیٹی کے پاس ایک ہی لباس ہے، وہ پھٹ گیا، وہ سی رہی ہے کمرے میں بیٹھ کے، لیٹ ہو رہا بول کے میں پانی لے کے میں آ گئی۔ تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں میدان میں جا کے، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، ایسی اولاد نے مجھ کو عطا فرمائی۔ تو یہ دین کی فکر
اللہ کو راضی کرنے کی فکر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا. پھر آپ کی اولاد جو ہے اپنے وقت میں بہترین بڑے بڑے منصبوں پہ آپ کو فائز کیا گیا. آپ کی اولاد ہر چیز حلال ذریعے سے. تو جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے یعنی جو نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. جہاد یہ ایمان ہے. جہاد اصغر سے جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد اکبر یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں. نفس کیا بولتا؟ نفس اللہ کے خلاف بولتا. نفس ہمیشہ اللہ کے خلاف بولتا, کبھی اللہ کے ساتھ نہیں بولتا. نفس ہمیشہ اللہ کے خلاف بولتا. ہم نفس کی پیروی کر رہے ہیں, اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں, تو سمجھنا سب سے بڑا معبود وہ ہے, اور جو خواہشات نفس کی پیروی کرتا وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم. ہم خواہشات نفس ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کیا ہے خواہشات نفس. نفس کس کو بولتے ہیں, خواہش کیا بول رہی. خواہشات مراتب ہیں الگ الگ. کئی بزرگان دین ہیں جو بالکل مکمل طور پہ اپنی خواہشات کو ترک کر دیے, لیکن خواہشات کو جو جائز ہیں حلال ہیں اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کرا تو اس کو ترک کرنا ضروری نہیں ہے. اپنا اپنا مزاج ہے, اپنا اپنا مزاج ہے کہ ہم اب تو ترک کر دیں. اب ہم کو بھائی اللہ تعالیٰ نوازا, دولت دیا, ہمارے پاس پیسہ دیا, ہمارے پاس ہم بکرا کھانا چاہ رہے ہیں, اللہ دولت بھی دیا, ہم بکرا کاٹ کے کھا سکتے ہیں, حلال ہے, اجازت ہے, وہ کھانے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی سوال نہیں اللہ کے پاس. لیکن کسی کا مزاج یہ ہوتا کہ وہ کھانے سے ہمارے اندر ایک غرور تکبر پیدا ہوگا, ہم اس کو نہیں کھاتے, ہم چھوڑ دیں گے اس کو. جو نفس بولا نفس کے خلاف. لیکن جو خواہشات اللہ کے خلاف لے جا رہے ہیں وہ خواہشات کے خلاف کام کرنا, وہ خواہشات نفس جو ہے اس کے خلاف کام کرنا. وہ خواہشات ہمیشہ اللہ کے خلاف لے جاتے, اس کے خلاف ہم کرنا ہے. اس کے خلاف کیا ہوتا؟ اللہ کے موافق ہو جاتا, اللہ کے ساتھ ہو جاتا, اللہ کی مرضی ہو جاتی, اللہ کے حمد و ثنا میں آ جاتے. جو اللہ کے حمد و ثنا میں آ گیا انہیں کامیاب ہے. تو اس کے لیے کوشش میں لگے ہوئے رہنا ہے. اب ہم روز دیکھ لینا شام میں ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کریں, اللہ کی مرضی کے ساتھ کریں. یہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہے, یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. اللہ اس سے راضی ہے, اللہ اس سے ناراض ہے. اس لیے بزرگان دین کیا بتا, دین اور دنیا کا فرق کیا بتائے؟ مرضیات الہیہ نامرضیات الہیہ. آسان لفظ بتا دی, مرضیات الہیہ نامرضیات الہیہ. جو مرضیات الہیہ ہے وہ دین ہے, جو نامرضیات الہیہ ہے وہ دنیا ہے. اللہ کی مرضی. کوئی شخص تجارت کے لیے جا رہا, اللہ کی مرضی سے جا رہا, اللہ کو راضی کرنے جا رہا, کیونکہ بیوی بچوں کو پرورش کرنا ہمارے لیے فرض ہے. ہم سے سوال کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم کو بیوی دیا, ہم کو بچے دیا, اللہ تعالیٰ ہمارے سوال کرے گا میں دیا تھا بھائی کیا کرے, کھلائے پلائے نہیں, ان کی پرورش کرے نہیں کرے, ان کو کپڑا وغیرہ پہنائے نہیں پہنائے, ان کو صحیح کی پرورش کرے نہیں کرے, اللہ سوال کرے گا. بھائی پرورش کرنے کے لیے دولت چاہیے, پیسہ چاہیے, محنت کرنے, کھانا کھانے کے لیے کیا کرنا؟ محنت کرنا ہے. جو محنت کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ منشا کو پورا کرنے کے لیے اس کا ختم نیکی ہے, اور ختم چلنا دین ہے, دنیا نہیں. اس کا ختم چلنا دین ہے, دنیا نہیں. ہم جو محنت کرتے ہیں صبح سے شام تک اپنی خواہشات نفس کے لیے, میں ایسا کر دوں گا, میں ایسا کر دوں گا, میں ایسا بنا لوں گا, میں ایسا کر لوں گا. اللہ کا جو منشا ہے اللہ کے منشا پہ توجہ نہیں کریں, اللہ کا منشا جو ہے اللہ کے منشا کو فوکس نہیں کریں, منشا کو فوکس نہیں کر کے کام کریں, وہ دنیا ہے. مرضیات الہیہ نامرضیات الہیہ, ہم کو اس پہ کام کرنا ہے. دنیا چھوڑ کے جہاں میں میرے بات میں ہمیشہ ایک موضوع میں ہمیشہ رکھتا ہوں, دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے, دنیا کے خلاف جانا نہیں ہے. آپ کوئی چیز چھوڑنے کی ضرورت ہے. بہترین لباس پہنو, بہترین کھانے کھاؤ, بہترین بلڈنگ میں رہو, بہترین گاڑیوں میں پھرو, سب کرو اللہ کی مرضی کے تحت, مرضی کے خلاف. ہمارے خیال سے ہمارے نوری حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کروڑوں پتی تھے, 70s میں ان کا مرسڈیز تھی. نوری حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے حضرت اللہ بولتے ہمارے کہ میاں میرے کو عبادت کرنے کی زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ میں ایک چکر لگا کے آئے شہر کا تو میرے کو اتنے نیکیاں جمع ہو جاتے,
لوگ دیکھ کے اتنا چلتے میرے سے، حضرت ہے، انہوں اللہ والے ہے، انہوں بزرگ ہے، انہوں مرسڈیز میں کیسا پھرتے، انہوں ایسا شاہی لباس پہن کے، بہترین لباس، بڑی ٹوپی، مرسڈیز میں پھر رہے ہیں. لوگ حسد کرتے کیا ہوتا؟ یہ نیکیاں ادھر چلے جاتے. جسے حسد کر رہے ہم، وہ نیکیاں پورے جسے حسد کرے اس کی طرف چلے جاتے. اتنی دولت کے پاس تھی. ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، میرے خیال سے 93 94 میں شاید آپ کا وصال ہوا. 20 سال 21 سال، سوری 31 32 ایئرس، اس سے زیادہ نہیں ہوا. 30 سال 35 سال. میں تو خیر اتنے موقع نہیں ملا میرے کو دیکھنے کا، حالانکہ باشعور ہو گیا تھا میں، لیکن دیکھنے والے ہوں گے جو دیکھے ان کو. زیادہ پرانی بات نہیں. آج ان کی مزہ پورے ساؤتھ انڈیا میں اتنا بڑا اجتماع کہیں نہیں ہوتا. پورے ساؤتھ انڈیا بول سکتے، پر پورے پرانے یہ شہر میں، پورے ساؤتھ انڈیا میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ 40 دن چلا کرتے، 40 دن رہتے وہاں پہ. کھانا پینا، اتنے لوگوں کا پکوان کا انتظام کرنا، کھلانا پلانا. پیسہ دینا ضروری نہیں، آپ بھی جا کے رہ سکتے 40 دن. کوئی آپ سے سوال نہیں کرتا آپ پیسے دیے نہیں دیے. دینے والے دے رہے ہیں، کام کرنے والے کام کر رہے ہیں، دین لینے والے دین لے رہے ہیں. کہاں سے آ رہا بھائی؟ ایک ٹائم کا کھانا کھلانا لوگوں کو تو 1 لاکھ 2 لاکھ نکل جاتا. 3 ٹائم ہو تو 3 لاکھ روپے روز کے خالی کھانے کے. پھر دوسرے انتظامات الگ ہے، پنڈال لگانا، پنڈال اتنا بڑا پنڈال لگانے کے لیے 25 لاکھ ہونا. ربیع الثانی میں، ربیع الاول میں لگاتے. پہلی ربیع الاول سے 14 ربیع الثانی تک پروگرام چلتا، تقریباً 44 دن کا. تو پیسہ رکھنا دولت رکھنے کے خلاف نہیں ہے بزرگان دین، لیکن اللہ کے منشا کے تحت. وہ لوگ کس کو کھلا رہے ہیں؟ کس کے لیے کھلا رہے ہیں؟ جو اللہ کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں ان کے کھلا رہے ہیں. اب ہمارے پاس یہاں پہ جو لنگر لگا، یا پھر آپ لوگ جو یہاں پہ آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کی بات سننے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کے منشا کے لیے آ رہے ہیں. میں کسی کو نہیں بلا رہا ہوں. یہ جو ہم انتظام کر رہے ہیں یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو یہاں پہ جو آ رہا، جو اس لنگر میں شریک ہو رہا، جو کام کر رہا، جو سن رہا، یہ سب اللہ کے لیے ہے. دولت رہے گی جب یہ کام کر سکتے ہیں. تو دولت بھی رکھنا، اولاد بھی رکھنا، لیکن اللہ کی مرضی کے تحت. اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو سمجھو ٹھکانہ ہمارا جہنم ہے. اس کے لیے ہم کو اپنے لیے پہلے ہم فکر کرنا، ہم بدلنا، ہماری اولاد بدلتی. ایک بات یاد رکھ لینا، ہم اولاد بدلنا اولاد نہیں بدلتی جب تک کہ ہم نہیں بدلے. اولاد اچھی ہونا مطلب ہم اچھے ہونا، اولاد اچھی ہوتی. ہم مثال بننا عمل سے، اولاد ہماری بات سنتی، ورنہ اولاد نہیں سنتی. سامنے ٹھیک ہے بولیں گے، تھوڑا کمزور رہتا ہے. جب طاقتور ہو گئے خلاف ہو جاتی ہے. ہاؤ پا تمہارا تم کرو، میرا میں کر لیتا ہوں بولتے ہیں. اولاد کی پرورش ختم. وہ بھی ہمارے لیے وبال جان بننے والی ہے. پھر وہ اولاد بھی ہمارے لیے وبال جان بننے والی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اس لیے اولاد کی صحیح پرورش ضروری ہے. اولاد کی صحیح پرورش ضروری ہے. دین سکھانا ضروری ہے ان کو. دین کیا ہے بتانا ضروری ہے ان کو. اس کا کیا ادب سکھانا ضروری ہے ان کو. اللہ کا کیا مقام ہے؟ ادب کیا ہے؟ ادب کا معنی شے کو شے کے مقام پہ رکھنا. شے کو ادب، عام طور پہ لوگ ادب بولے تو ادب کیا ہے؟ ہاتھ بن کے ٹھہر جانا، ادب سے منڈی جھکا لینا، اس کو ادب سمجھتے. ادب کا جو معنی ہے، ادب کا معنی یہ ہے کہ شے کو شے کے مقام پہ رکھنا. بہت اچھی مثال دیتے ہیں ہمارے کہ چپل سب اتنے چپل اور چھٹے ہوئے ہیں. وہ چپل کسی کی 200 کی ہوں گی، 500 کی ہوں گی، کسی کی 1000 کی ہوں گی، 2000 کی. ہر کوئی اپنے اپنے حیثیت چپل پہنا ہوا ہے. یہ ٹوپیاں سب کے ہیں. میرے خیال سے 50 روپے 100 روپے 200 سے زیادہ مہنگی ٹوپی کسی کی بھی نہیں ہے. لیکن چپل کو وہاں چھوڑ کے ٹوپی یہاں سر پہ رکھ کے آئے. اس کے بدلے میں چپل پہن کے یہاں پہ آ گیا تو ارے کیا بے ادب ہے بھائی، یہاں چپل پہن کے آتا. ارے بھائی وہ 2000 کی چپل ہے بھائی، یہ 200 کی ٹوپی ہے. 2000 کی چپل ہے بول کے لالیا بولے تو بے ادب. چپل کی جگہ وہاں ہے، وہاں رکھ چپل. ٹوپی کی جگہ یہاں ہے، ٹوپی یہاں رکھ. ہے نا؟ اس کا جو مقام ہے، شے کو شے کے مقام پہ رکھنا. شے کو شے کے مقام پہ رکھنا یہ ادب ہے.
اللہ کو اللہ کے مقام پہ رکھنا، رسول کا رسول کے مقام پہ رکھنا، شیخ کو شیخ کے مقام پہ رکھنا، والد کو والد کے مقام پہ رکھنا، والدہ کو والدہ کے مقام پہ رکھنا، بھائی کو بھائی کے مقام پہ رکھنا، اس کا جو مقام ہے اس کو مقام پہ رکھنا. یہ دین ہے. یہ سکھانا ضروری ہے اولاد کو ہماری پرورش کرنے کے لیے. مقام مرتبہ بتانا ضروری ہے. ہم نہیں بتائیں گے، اولاد نہیں سیکھیں گی، ہمارے لیے وبال جان بنیں گی. اللہ حفاظت فرمائے. تو ہم دین حاصل کرنے کی فکر کرنا، ایمان والے بننے کی کوشش کرنا. ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے. اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے. اللہ ہی ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے. اللہ ہی ہماری ساری کائنات کا مالک ہے. اللہ ہی نفع و ضرر کا مالک ہے. ایمان مفصل، ایمان مجمل یاد کر لینا، سوچتے رہنا اس کے اوپر. جو غور و فکر کرا وہی کامیاب ہے، جو غور و فکر نہیں کرا اس کی کوئی کامیابی نہیں. رٹ کے چلے جانا اس کی کوئی اہمیت نہیں. رٹ کے چلے جانا اس کی کوئی اہمیت نہیں. رٹ کے نہیں جانا، سمجھنا، غور و فکر کرنا. غور و فکر کر کے ایک بار کام کرے تو بس ہم کامیاب ہیں. اب جیسا میں بھی تھوڑی دیر پہلے بولا کہ پلڑے میں ہم نیکیاں جھکے ہوئے رہنا، وہ فکر کرنا. دن میں صبح سے شام تک کتنے کام کرا؟ 50 کام کرا. 50 کام میں نیک کام کتنے کرا؟ برے کام کتنے کرا؟ نیک کام 40 کرا، برے کام 10 کرا. چلو بھائی ٹھیک ہے، الحمدللہ آج کا دن اچھا گزرا. نیک کام 40 کرا، برے کام 40 کرا، نیک کام 10 کرا، اللہ مصیبت. 50 کے 50 کام نیک کرا تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بے انتہا شکر ادا کر دینا. ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا، ہو سکتا، لیکن میجارٹی اکثریت ہماری جو ہے وہ اچھے کام کی ہونا. اچھے کام کی اکثریت ہو. جتنے کام کرے صبح سے شام تک 50 کام کرے، 50 میں 25 سے زیادہ 26 کم از کم 26 بھی بولے تب میجورٹی میں آ گئے. نیکیوں کی زیادتی میں آ گئے. زیادتی میں آ گئے، اللہ کی بخشش میں آ گئے. اللہ کا شکر ادا کر دینا. نیک کام جو کرے ہم اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا. گناہ جو کرے اپنے نفس کی وجہ سے کر رہے ہیں. استغفار کرنا، توبہ کرنا، پھر رجوع ہونا. آج کل ابھی ملا سے بات ہو رہی تھی، بولے کہہ رہی یوں دیکھے تک شام ہو جا رہی، یوں دیکھے صبح جا رہی، 1 ہفتہ ہو گیا، 10 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے. وقت ایسے گزر جا رہا. گزرتے گزرتے 50 60 70 خبر خدا حافظ. یہ حساب کتاب میں گزر گیا. نیکیاں زیادہ ہو گئی، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاملہ کر دیا، بخشے گئے، مقصد ختم ہو گیا. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے. پھر اپنی بات کو جاری رکھیں گے. اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سبق عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما. تیرے اولیاء کی پوری فیضان سے مال مال فرما. ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. واسطہ میں کریم سورۃ کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.